للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 21ویں پارے سورہ روم کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں بھی، سمندروں میں بھی، جزیروں میں بھی، صحراؤں میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال بد کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بعض بدعمالیوں کا ذائقہ ہم چکھاتے ہیں، پوری طرح سزا نہیں دیتے، بعض بدعمالیوں کا ذائقہ دیتے ہیں تاکہ وہ لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جائیں، توبہ استغفار کرنے لگ جائیں، رجوع اللہ کریں، اس لیے پریشانی، مصیبت، تکلیف دیتے ہیں۔ تکلیف آتی بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور تکلیف دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ رجوع اللہ کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ نقل کیا ہے، آپ کی دعا ہے، فرمایا اللہ پاک میں فتنوں سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، فتنوں سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری فتنے ہیں ان سے بھی، اور جو نہ نظر آنے والے فتنے ہیں خفیہ، ان سے بھی میں اللہ آپ کی پناہ، آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی حفاظت مانگتا ہوں۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمیشہ ہی اللہ کی طرف سے تنبیہات مسلمانوں کو یا انسانوں کو ہوتی رہی ہیں۔ ان تنبیہات کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ تاکہ لوگ توبہ اور استغفار کریں، رجوع اللہ کریں، اپنے اعمال پر نظر ڈالیں، کون سی غلطیاں اور گناہ ہیں جن کی وجہ سے پکڑ آ رہی ہے۔ فتن بے سکونی اور بے چینی کا نام ہے، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فتن اور بے چینی، بے سکونی، بے آرامی کا تعلق انسان کی اپنی ذاتی زندگی سے ہوتا ہے، اور ایک فتن کا تعلق، بے سکونی اور بے آرامی، بے امنی کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ مضر وہ فتنہ ہے
کہ جو اجتماعی طور پر مشہور ہو گیا ہو، اجتماعی طور پر چھا گیا ہو، یہ زیادہ مضر ہوتا ہے۔ جو فتنہ پوری قوموں میں، پوری علاقوں میں، ملکوں میں پھیل جاتا ہے تو یہ پھر عذاب الہی کا سبب بنتا ہے۔ جو فتنہ انسان کی شخصی زندگی کے ساتھ متعلق ہے وہ اس کی اپنی بدعمالیاں ہیں، مثلا نماز کا پابند نہیں ہے، یا رشوت اور جھوٹ اور اس ترتیب پر اپنے لحاظ سے اس کا تعلق ہے، رزق حلال کمانے کا وہ خیال نہیں کرتا، گھر میں اس نے پردے کا اہتمام نہیں کیا ہوا، دینی روح گھر میں اجاگر نہیں کی ہے، یہ انسان کا ذاتی عمل دخل ہے، اور جو اس کے اوپر بے سکونی آئے گی وہ اس کے اپنے اعمال بد کی وجہ سے آئے گی۔ جتنا یہ دین سے قریب ہوگا اور اس طرح کے لہو و لعب سے بچے گا، کوشش کرے گا گھر میں دین لانے کی، سنت لانے کی، اپنے اوپر بھی کوشش کرے گا، اتنا یہ سکون حاصل کرتا جائے گا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے سکون۔ جو فتنے کہ قوموں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ملکوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کہ یہ اعلانیہ گناہ جب پوری قوموں میں آ جائیں اس میں پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ پہلے تو تنبیہات ہوتی ہیں، جب تنبیہ سے کوئی نہ سمجھے تو پھر اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کا اصول ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنے کوئی بندے بھیجتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھانے لگ جاتے ہیں، وہ فتنہ پرور لوگ سمجھانے والوں کو پاگل سمجھتے ہیں، یہ کیسے زمانے کی بات کر رہے ہیں، یہ اس دور میں انہوں نے رہنا نہیں ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے زلزلے، سیلاب، اس طرح کی شکلیں آتی ہیں کہ لوگ متوجہ الی اللہ ہو جائیں، لیکن پھر بھی غافل دل جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ سن 6 ہجری میں، اسلامی سن 6 ہجری میں تمام اسلامی ریاستوں میں تقریباً اسلام نام کی چیز کوئی نہیں رہی تھی۔ مساجد اور مدارس میں علماء اپنی محنت کرتے رہتے تھے، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سنتے ہیں۔ دیکھیں نا، بات تو ہماری شروع ہو گئی نا جی، اور کتنی قیمتی بات ہو رہی ہے قرآن حدیث کی، لیکن آپ سننے والے بندے دیکھ لیں کتنے بیٹھے ہیں، اور جب جمعہ کھڑا ہونے والا ہوگا تو پھر دیکھ لیں کتنے ہوں گے۔ ہر دور میں یہی فقدان رہا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ ہمارے دور میں جو سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ لوگ جمعوں کی نماز میں دیر سے آنے لگ گئے تھے۔ یہ سن 2 ہجری کی بات کر رہا ہوں، تبع تابعین ہے یہ۔ اب کیا حال ہے؟ اسلام کا علم بھی نہیں ہے، اسلام کا علم بھی نہیں ہے، مسلمان بھی ہے اور سیکھنے کا شوق بھی نہیں ہے، تو اسلام کیسے آئے گا؟ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ اور پھر فتن سے کیسے بچے گا جب اس کے پاس تعلیمات نہیں ہوگی؟ تو اس وقت خانقاہوں میں کچھ اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے، مدارس میں کچھ طلبہ پڑھنے والے تھے، علماء اپنے دینی حلقوں میں مصروف تھے، جیسے اب بھی اسی طرح کی ترتیب کی جا رہی ہے۔ اب سپیکر پر پابندی کہ لوگوں کے کانوں میں آواز نہ جائے نا اسلام کی، سپیکر سے تو بم نہیں نکلتا ہے جو کہیں جا کے گرتا ہے۔ اسلامی روح سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، پھر فتنے آتے رہے۔ سن 6 ہجری کی بات کر رہا ہوں، صلاح الدین ایوبی کی حکومت 590 میں ختم ہو گئی، بیٹوں کی حکومت آئی، بھائیوں کی حکومت آئی، اس کو ایوبی حکومت کہتے ہیں۔ 630 کے لگ بھگ چاچے بھتیجے آپس میں لڑنے لگ گئے۔ یہ پہلا فتنہ ہے امت مسلمہ پر۔ ایک مشہور مورخ ابن اسیر رحمہ اللہ تعالیٰ وہ لکھتے ہیں کہ
کہ من آدم از ایدم، من آدم از ایدم، دنیا نے ایسا فتنہ نہیں دیکھا جو سن 6 ہجری میں آیا ہے۔ اور کہا کہ میں سوچتا رہا ایک عرصے تک کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کے آسمان ٹوٹے، پہاڑ گرے، میں اس مظلومانہ داستان کو لکھوں یا نہ لکھوں، میرا دل مجھے اجازت نہیں دیتا تھا۔ اتنی مظلومانہ داستان ہے مسلمانوں کی۔ اور یہ کیوں بنی؟ کہ مسلمان اس طرح کی چیزوں کا شکار ہو گئے جو میں اب شروع کر رہا ہوں بات، کہ سب سے پہلی بات کہ حکمران آپس میں، اسلامی حکمران آپس میں لڑنے لگ گئے، اور ان کو یہ نہیں سوچ آئی کہ ہمارے باپ کا نام دنیا کس انداز میں لیتی ہے۔ ایوب کی اولاد، سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کر رہا ہوں، ان کی اولاد کی، ملک الصالح، ملک الظاہر، ملک الکامل، بہرحال ایک ان میں خوبی رہی کہ بیت المقدس کسی کو نہیں لینے دیا، لیکن آپس میں لڑے۔ اللہ کی طرف سے ناراضگی آئی اس انداز میں کہ پہلے زلزلے آئے، لوگ اس میں مرے، پھر وبائی امراض آئیں، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، وہ مصر کی سرزمین جو غلات و نباتات میں اپنی مثال خود ہے، اس نے غلہ دینا بند کر دیا، بارشیں بند ہو گئیں، کئی سال تک قحط کی حکومت ہو گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے، مردار اور جانور کھانے لگے، حتیٰ کہ مسلمان چھوٹے بچوں کو قتل کر کے کھانے لگ گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان جو تکڑا ہوتا تھا وہ کمزور بڑے بندے کو بھی ختم کر کے کھانا شروع ہو جاتا تھا، کوئی چیز نہیں رہی۔ لیکن ان مسلمانوں کو یہ جو قحط کی تنبیہ تھی، اس تنبیہ نے رجوع الی اللہ کے لیے تیار نہیں کیا، اور یہ ظلم و ستم ہوا۔ ملک العادل خود یہ کہتا ہے کہ 2 لاکھ مصر اور اس کے ارد گرد جہاں تک شام دمشق میں ان کی حکومت تھی، کہ لوگوں کا کفن دفن کا انتظام میں نے کیا ہے، کفن کا۔ آپ دوسری طرف آئے، اس علاقے میں جو نیشاپور کے ساتھ ہی ترک کا کچھ علاقہ، سلجوکیوں کی حکومت تھی، بڑے اچھے لوگ تھے، لیکن جب یہ کرسی ناجائز استعمال ہونے لگے، اس کرسی کے اختیارات جب ناجائز استعمال ہونے لگے تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ بڑے گئے، بھائیوں کی حکومت آئی اور آپس میں لڑنے لگ گئے۔ یہ فتنہ ہے اسلامی بادشاہوں کا آپس میں لڑنا، اس سے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے، اور دشمن ہمیشہ اس انتظار میں رہتا ہے، اور وہ کوشش بھی کرتا ہے، ایسے جراثیم بھی چھوڑتا ہے کہ تاکہ یہ مسلمان آپس میں لڑے۔ پھر خوارزم، محمد خوارزم، جو خوارزمی حکومت کے لوگ تھے، انہوں نے سلجوکیوں کی حکومت پر قبضہ کر لیا، یعنی مسلمانوں نے مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کیا۔ یہ علاء الدین کا بیٹا ہے محمد، خوارزمی حکمران ان کو کہا جاتا ہے۔ بڑی حکومت تھی اس کی اسلامی خطے کے اوپر، یہ سارا پاکستان، ہندوستان، یہ سارا کہاں سے یہ ریاستیں شروع ہوتی ہیں، عراق تک ان کی حکومت تھی۔ بس اس خوارزم کی ایک اختلافی بات، عجیب بات ہے دوستو، حالانکہ اس کی حکومت کوئی آج کے ملک 17-18 کے 22 کے لگ بھگ، اس کے آج جو 22 ملک ہیں، اس ایک بندے کی حکومت تھی۔ بغداد کے اوپر ناصر لدین اللہ کی حکومت تھی، عباسی کی۔ اسی زمانے میں خلافت عباسیہ کے تاریک ترین دوروں میں سے ناصر لدین اللہ کا دور ہے۔
کہ جس میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں، صرف تعیش تھا. اور بدبختی مسلمانوں کے لیے بدبختی اس انداز میں ہوئی کہ اس بدبخت کی حکومت 46 سال رہی تھی. عذاب کتنا لمبا تھا، اور یہ عذاب تب آیا کہ مسلمان خود خراب ہوئے. پہلے اس وقت جو اسلامی حکومتیں ایوبی، سلجوقی، خوارزم، خلافت عباسیہ جو بغداد میں یہ حکومتیں تھیں، غوریوں کی بھی کچھ علاقے کے اوپر حکومت تھی اسی زمانے میں. علاء الدین تکش کا بیٹا محمد خوارزم شاہ، جس خوارزمی حکومت کا جس کو طاقتور سلطان کہا جاتا ہے، بہت بڑی پاور تھی اس کی. لیکن میں نے جو تاریخ کے اوراق کو کھنگالا ہے تو مجھے اس کی طاقت اس طرح نظر آئی کہ اس نے اسلامی حکومتوں کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی کے اوپر اپنی طاقت استعمال کی ہے. صلاح الدین کے بیٹے محمد خوارزم شاہ مغرور بھی تھا، بڑی حکومت بھی تھی، طاقت بھی اس کی مشہور تھی، لیکن طاقت اپنوں پر استعمال ہوتی رہی. ایوبی آپس میں لڑنے لگ گئے، سلجوقی آپس میں لڑنے لگ گئے، غوریوں کے ساتھ خوارزمیوں کی، یہی محمد علاء الدین یہ جو لوگ ہیں خوارزمی، ان کی لڑائی شروع ہو گئی. یہ تینوں مسلمان ریاستیں، حکومتیں آپس میں لڑنے لگ گئیں. میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک عجیب بات ہوئی کہ ناصر لدین اللہ، جو خلافت عباسیہ کا بادشاہ ہے اور بغداد کے اوپر جس کی حکومت تھی، اس کے ارد گرد خوارزم، محمد خوارزم جو خوارزمی کہتا ہے، اس نے اپنے دور میں بڑی کوشش کی کہ علماء اپنے خطبوں کے اندر میرا نام لیں اور میرے لیے دعائیں کریں. جس کی 22 تقریباً موجودہ ملکوں کے اوپر حکومت تھی اور طاقتور حکومت تھی، جس کا تشریح میں نے کی ہے کہ وہ کیسی طاقتور حکومت تھی. حدیث میں آتا ہے نا، وَالسُّلْطَانُ ذِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ من احان سلطان اللہ فقط احان اللہ، کہ اچھا نیک حکمران اللہ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے سایہ ہے. جس نے ایسے نیک حکمران کی توہین کی، اس نے اللہ کی توہین کی ہے. یہ حدیث ہے، والسلطان المسلم ذل اللہ فی الارض من احان سلطان اللہ فقط احان اللہ. تو خوارزمی حکمران نے بڑی کوشش کی، لیکن علماء نے اس کی جو سیرت سمجھی تھی، اس سیرت سمجھنے کے لحاظ کرتے ہوئے جمعوں کے خطبوں میں اس کے لیے یہ لقب نہیں استعمال کیا، اور یہ بہت ناراض رہا کہ اس کی طاقت اپنوں کے اوپر خرچ ہو رہی تھی. بغداد میں اس وقت حکومت ناصر لدین اللہ، جو تاریک ترین دور تھا دوستو، اور کیا کام تھا ان کا؟ ٹیکس لگانا، دل بہلانے کے لیے مغنیات کا انتظام کرنا، اور اپنے ملازمین کی ماہانہ تنخواہ 3 دینار 4 دینار، سب سے بڑے افسر کی تنخواہ 12 دینار تھی، اور اپنے ایک ایک سفر میں لاکھوں دینار خرچ ہو جاتے تھے. کوئی بندہ اگر بولے تو شام سے پہلے اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا. مزید ہٹ درمی یہ تھی کہ اس دور نے اتنا تاریخ یہ منظر دیکھا کہ عید کے دن بادشاہ سلامت کھیل کود کے لیے نکلیں گے صبح، اور دنیا تماشا دیکھنے جاتی تھی. پورا دن تماشوں میں گزر جاتا تھا، عید کی نماز ادا نہیں ہوتی تھی. نمازیں قضا تو ایک عام بات تھی، جمعوں کو بے وقت کر دینا ایک عام بات تھی ان بادشاہوں کے لیے. یہ مسلمان بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں. عید کی نماز تک کو
سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ سال کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک اہم دن آتا ہے۔ بعض دفعہ جب بادشاہ سلامت اپنے قلعوں میں چلے گئے تو لوگوں نے پھر رات کو 12 بجے عید کی نمازیں ادا کی ہیں۔ یہ ظلم ناصر لدین اللہ جس کی 40 سال حکومت رہی ہے۔ مسلمانوں میں رشوت کا نظام عام تھا اور دھوکہ بازاری بہت زیادہ تھی، ٹھگوں کی حکمرانی تھی۔ مزید یہ کہ غریب آدمی کی اگر کوئی زمین زرخیز نظر آتی تھی یا کسی کا کوئی چھوٹا موٹا باغ اچھا نظر آتا تھا تو اس کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے۔ یہ نظام اب یہ فتن کی دعوت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جتنے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، اور یوں بڑھتے بڑھتے ایک افسوسناک تاریخ نے وہ موڑ دیکھا کہ سن 640 ہجری سے سن 643 ہجری 3 سال مکہ مکرمہ میں حج نہیں ہوا۔ امت مسلمہ کے بادشاہ اپنے تعیش کا شکار رہے، بیت اللہ کے در و دیوار کھلے رہے، اور اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ایک بد دعا کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ وہ امیر مدینہ سالم حسینی، امیر مکہ قتادہ، یہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ مدینے کی حد اتنی ہے اور مکہ کی حد اتنی ہے۔ یہ آپس میں لڑ رہے تھے، راستہ پر امن نہیں رہا تھا، نہ ایوبی حکومت کی طرف سے، نہ عباسی حکومت کی طرف سے، نہ خوارزمیوں کی طرف سے، نہ سلجوکیوں کی طرف سے، اور نہ غوریوں کی طرف سے حج کا انتظام ہوا، اور کوئی امت مسلمہ کا سربراہ وہاں اپنے قافلوں کے حج کے لیے نہیں گیا۔ یہ 3-4 سال بیت اللہ پر بھی یہ گزرے، یہ تو اسباب سارے بنتے رہے۔ آل حق کی زبان کو بند کیا گیا، علماء کو گرفتار کیا گیا، ایسی جیلوں میں ڈالا گیا کہ جیلوں کا بھی پتہ نہیں تھا۔ علماء کوئی خاموش ہو گئے، کسی کو شہید کر دیا گیا، کوئی جلا وطن کر دیے گئے، کہ ہماری بے انصافیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھنی چاہیے۔ اور ہر دور میں یہی رہا دوستو، ہر دور میں۔ حالانکہ اللہ کا عذاب رکا رہتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے رہیں گے، بھلے عمل لوگ نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، حق ادا ہو رہا ہے۔ لیکن جب بادشاہ زمانہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو بند کر دیں، روک دیں، شہید کر دیں، گرفتار کر لیں کہ یہ ہمارے ظالمانہ دستانے لوگوں کو نہ بتائیں، ہمیں ظالم نہ کہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ دوستو میں بات کرتا رہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عذاب سے بچنا ہے تو انہیں اپنا ہمدرد سمجھنا چاہیے، خیر خواہ سمجھنا چاہیے، اور یہ ایک اللہ کے عذاب کی رکاوٹ کی یہ جماعت سبب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ تم بہترین امت ہو، تمہارے ایوان اونچے ہوں گے، تم بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، تمہاری گاڑیاں اونچی ہوں گی، تمہارے پاس سونوں کے ڈھیر ہوں گے، تم اس لیے بہترین امت ہو۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میرے محبوب کی آخری امت ہو، بہترین امت ہو، اس لیے بہترین ہو کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ گے اور بری باتوں سے منع کرو گے۔ بہترین جو ہو اس لیے بہترین ہو، جب منع کرتے رہو گے منکر سے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور بادشاہوں کی کوشش رہی ہے کہ ہمارے ظلم کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم جس طرف سفر کر رہے ہیں وہ جاری رہے۔ حالانکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ اللہ کے عذاب کا روکنے کا سبب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بہرحال علماء کے ساتھ یہ ہوا، خود اپنی تعیش کی شکل میں یہ اس طرف رہے، اور خوارزم کی حکومت میں نے بتایا کہ وہ اپنوں کے لیے تھی۔ جب یہ ہوتا گیا نظام تو اللہ کی پکڑ تو آتی ہے، تنبیہات آتی رہی درمیان میں، سیلاب کی صورت میں، جو زلزلوں کی شکل میں جنازے اٹھاتے رہے لوگ، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور کتنی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور اسلامی سربراہ ہیں یہ۔ تو ایک چیز ظاہری سبب بن گئی مسلمانوں کے اوپر عذاب آنے کا، ایک چیز ظاہری سبب بن گئی۔ اسباب یہ سارے تھے، یہ رشوت کا بازار، مغنیات کا بازار، دھوکے کا بازار، ظلم کا بازار، ٹیکس کا بازار، آپس میں لڑنے کا بازار، عیدوں کی نماز کو بھی فراموش کرنے کا عذاب، مکہ اور مدینہ کے امیروں کا آپس میں لڑنے کا عذاب، یہ ساری چیزیں سبب تھیں عذاب کی۔ لیکن ایک چیز سبب بن گئی، تاتاریوں کا نام آپ نے سنا ہوگا، تاتاری فتنہ اٹھا۔ یہ منگولیا، مغلستان، روس کے قریب کی ایک قوم تھی، جنگلوں میں صحراؤں میں رہتی تھی۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم انسان ہیں، لباس تک کا اندازہ نہیں تھا، خوراک تک کا علم نہیں تھا، رہائش تک کے لیے مکانوں کی شکل یہ نہیں جانتے تھے۔ یہ تاتاری جو فتنہ تاتاری سن 600 ہجری سے شروع ہو کر 717 ہجری تک یہ فتنہ، 100 سال تک یہ فتنہ رہا دوستو، اور اسلامی ریاستوں کو یہ اس طرح کھا جانے والا فتنہ تھا۔ ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج بھی اس انداز میں نہ کھائے گی، جو آخر میں قرب قیامت میں یہ قومیں آئیں گی، اس انداز میں انہوں نے ختم کیا ہے۔ چنگیز منگولیا کے شمال میں رہتا تھا اور آپس میں ان کے تعلقات تھے۔ چنگیزی جو قبیلہ تھا وہ کسی حد تک اپنے علاقے میں اس کی سیادت چلی آ رہی تھی، اس کا آپس میں تعلق ہوا۔ چنگیز نے ان کو رہنا سہنا، خوراک اور یہ چیزیں، کتے کھاتے تھے یہ لوگ، کتوں کی جلدیں اپنے اوپر اوڑھتے تھے، جدھر چاہتے تھے ڈھیر لگا کے سو جاتے تھے، یہیں اٹھ کے بھاگنے لگ جاتے تھے۔ یہ تاتاریوں کا نظام تھا۔ چنگیز نے آ کر ان پر احسانات کیے، یہ خوش ہو گئے، اس کو ایک مفت کی درندہ نما فوج مل گئی۔ چنگیز اصلاً مغلی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور بس ان کو آگے پیچھے مارکیٹ میں لے جانے کے لیے وغیرہ یہ ترتیب اس نے کی، اور ان پر احسانات کیے، رہنے سہنے، مکان، رہائش، خوراک وغیرہ، لباس، خصوصاً لباس کا طریقہ ان کو بتایا۔ جو ایک چیز سبب بن گئی اسلامی ریاستوں کے اوپر عذاب کا، اس میں علاء الدین تکش کے بیٹا محمد خوارزم شاہ کے تکبر نے مسلمانوں کو عذاب کی زد میں مبتلا کیا ہے۔ چنگیز نے خط لکھا محمد خوارزمی کو کہ ہمارے کچھ بندے آپ کے پاس آئیں گے، کاروبار کریں گے، آپ کا سامان ادھر آئے گا، ہمارا ادھر جائے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ بہتری ہوگی۔ تاریخ ابن کثیر والے بزرگ لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ یہ رہا نظام، اور آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوئے،
لیکن واللہ عالم بالصواب حقیقت کتنی ہے کہ خوارزمی کہتے ہیں کہ اس نے جو بعد میں ایک وفد بھیجا تاجروں کی صورت میں، وہ حقیقت میں ہماری حکومت کی جاسوسی کر رہے تھے۔ جب اطرار حکومت کے علاقے میں جو اس کا علاقہ تھا، خطہ خوارزمیوں کا، وہاں تک وہ پہنچے، اس کی اطلاع ہوئی، اس نے اپنے لیڈر کو غائر خان، اس کو کہا ان کو قتل کر دو۔ اس نے سب تاجروں کو قتل کر دیا۔ جب چنگیز کو پتہ چلا کہ میرے تاجروں کو ختم کیا تو اس نے سفیر بھیجے کہ وجہ دریافت کی جائے، کیوں مارا ہے میرے علاقے والوں کو، تاجروں کو۔ یہ جاہل لوگ تھے، پھر بھی اپنے ملک کے لوگوں کا خیال کرتے تھے کہ ادھر ادھر کیوں گرفتار ہو گئے ہیں، کیوں مارے گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ؟ حکمران اپنے باشندوں کا خیال کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی رہتے ہوں تب بھی۔ محمد خوارزمی اور اس کے غائر خان سے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ سفیر کی بات سنے بغیر اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کو اپنے حکومت پر غرور تھا، میں نے بتایا اس کی اتنی بڑی حکومت تھی۔ چنگیز نے کہا کہ میں اب اس کا بدلہ لوں گا اور ہر حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ تاتاریوں کو تیار کیا۔ سب سے پہلا حملہ چنگیز خان کا وہ مسلمانوں کے ایک عظیم شہر، امام بخاری کے شہر جس کو بخارا کہتے ہیں، اس کے اوپر اس نے کیا ہے۔ اور اتنے بے دین لوگ تھے دہریہ قسم کے کہ جب بخارا کی جامع مسجد کے اوپر قبضہ کیا چنگیز کی حکومت نے اور اس کے فوجیوں نے، چنگیز کو بلایا گیا تو وہ کہنے لگا یہ اتنا خوبصورت جو محل ہے یہ یہاں کے بادشاہ کا محل ہے۔ مسجد کی خوبصورتی کو دیکھ کر، امام بخاری کی مسجد، لوگوں نے کہا نہیں، خانہ خدا ہے، مسلمانوں کی عبادت کہاں ہے؟ کہاں اتنی عظیم ہے۔ دوستو افسوس کی بات، اور مسلمان سہم گیا۔ جب یہ مسلمان تعیش کا شکار ہو جائے، حرص و لالچ، حب مال میں جب یہ مبتلا ہو جائے تو اس کے پاس غیرت ایمانی رخصت ہو جاتی ہے۔ مقابلہ ہی کرنے کے لیے کوئی نہیں اٹھتے تھے، فوج آگے آگے بھاگتی تھی۔ محمد خوارزم جس کا اتنا بڑا یہ کارنامہ تھا قتل و قتال کا، چھپتا پھرتا تھا، لوگوں کو جس طرح انہوں نے دل چاہا ایسے مارتے گئے، قتل کرتے گئے۔ یہ قرآن مجید کی الماریاں الیاذ باللہ نقل کفر، کفر نباشت، انہوں نے کتابیں اور قرآنوں کو جلایا، پھینکا باہر، قرآن کی الماریوں کو لیا اور اندر سے پھٹے توڑ کر مسجد بخارا کو انہوں نے استبل بنایا اور ان قرآن کی الماریوں کو چارہ ڈالنے کی کھلڑیاں بنایا ہے۔ اور یہ مسلمان جو حدیث میں آتا ہے نا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کو مارنے میں اتنا ظلم نہیں کریں گے، اتنا نقصان نہیں کریں گے، اتنی زیادتی نہیں کریں گے۔ اگر دو مسلم حب مال اور لالچی، حب جاں حب مال والے دو مسلم اگر مسلمانوں میں چھوڑ دیے جائیں تو جتنا ایمان کا یہ جنازہ اٹھائیں گے اتنا وہ بکریوں کو دو بھوکے بھیڑیے نہیں ماریں گے۔ مسلمان گھوڑوں کے دوڑانے میں مصروف تھے، بادشاہ کے تعیش کی کھیل دیکھنے میں مصروف تھے کہ ہمارا بادشاہ گزرتا کہتا ہے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں فوج اس کا استقبال کرتی ہے، کس انداز میں وہ سفر کرتا ہے، کیسا لباس اور اس کا تاج ہوتا ہے۔ یہ مسلمان تعیش کا کھیل تماشا دیکھنے میں مصروف رہتے تھے، کوئی جہاد کے لیے مقابلے میں نہیں آیا۔ ان کا جیسے دل چاہا بخارا کی نچلی مٹی کو اوپر کر دیا، پھر آیا وہ ترمز میں، سمرقند میں، یہ تمام ریاستیں ختم کرتا ہوا اور دوستو خوارزم بھاگتا ہوا نظر آیا۔ یاد رکھو جب انسان موت سے ڈرتا ہے اور اپنا دل کوٹھیوں کو دے دیتا ہے، اپنا دل دنیا کو دے دیتا ہے، مسلم ایمان کو نہیں، اللہ کو نہیں، اللہ کے حبیب کو نہیں، شریعت کو نہیں دل دیا، دل اپنے ایوانوں کو دیا، اپنے بینک بیلنس کو دیا، دل اپنے کاروبار کو دیا، دل اپنی کوٹھیوں کو دیا، دل اپنی دنیا کو جب دیا
دیا تو بزدل ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے حبیب کو یہ مسلم اپنا دل دے دے تو یہ بہادر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کا رسول بستا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے اونچا تو کوئی غیرت والا نہیں ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ اور اللہ کا رسول آباد ہو تو یہ مجاہد ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، کوئی اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ دل میں دنیا دے دیتا ہے تو بزدل زمانہ بنتا ہے، اللہ کی مدد کے بجائے اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، جو یہ صورت میں ہو رہا ہے۔ یہ ساری ریاستوں کو ختم کرتا ہوا یہاں تک پہنچا، اور آپ کے دریائے سندھ اٹک میں وہ نشان لگے ہوئے ہیں نا، جہاں اس کے فوجی جمال الدین دریا میں اس نے چھلانگ لگائی گھوڑے کے ساتھ، اللہ نے پھر بھی مدد کی، لیکن پھر بھی یہ نہ سمجھے، وہ تو چنگیز خان سے ڈر کے بھاگ کے اس نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالا، اللہ نے پھر بھی مدد کی۔ دوستو اس انداز کی مدد کی جیسے عمرو بن العاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجلہ کے دریا میں اپنے گھوڑے ڈالے تھے، اور دجلہ کے دریا کے پانی نے گھوڑے کے پاؤں تک کو تر نہیں کیا تھا۔ جب اس نے اپنے گھوڑے کو دریائے سندھ اٹک میں ڈالا ہے تو اللہ نے پھر بھی مدد کی، گھوڑا تیرتا ہوا پار پہنچ گیا، لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ مقابلہ کرنا تھا اور یہ کرنا تھا، بھاگتے رہے۔ اس کا ایک مین مرکزی نقطہ تھا چنگیز کا کہ میں نے خوارزم کو، محمد خوارزم کو، جس نے میرے بندوں کو مروایا تھا، اسے پکڑنا ہے، اور وہ چھپتا رہا۔ ایک جزیرہ، ان جزیروں کے ساتھ ہی آب سکون کے نام سے لکھا ہے، بے نام سا غیر معروف جزیرہ ہے، اس میں پہنچا، بس فوت ہو گیا، کسی کے حملے سے نہیں، بس اپنی غذا دل نے جواب دے دیا ہے، سوچ سوچ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس فتنہ تاتاری کا مین مقصد مسلمانوں کی نسل کو ختم کرنا تھا، مسلمانوں کے شہروں کو انہوں نے اس انداز میں تہوبالا کیا کہ جب یہ وہاں سے گزر جاتے تھے تو وہ ریتوں کا ڈھیر، وہ شہر ریتوں کا ڈھیر بن جاتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے دوستو کہ عالم اسلام کے حکمران اور اس وقت کی فوج یا جو بھی ایک دفاعی لحاظ سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی پولیس یا جو بھی چیز، سب بھاگتے ہوئے نظر آئے، بزدلی میں اپنا مثال خود بن کے رہے، اور عوام میں سے بھی کوئی نہیں اٹھا۔ آخر یہ یلغار ہوتی ہوئی 655 ہجری میں چنگیز فوت ہوا، اس کا بیٹا فوت ہوا۔ 655 ہجری میں اس نے بغداد کا گھیراؤ کیا، اور بغداد اس وقت اسلامی مرکز تھا، ہمیشہ رہا ہے، اور کبھی بغداد کے اوپر جب سے بغداد بنا اور اسلامی حکومتیں قائم ہوئی، بغداد سے اسلام کوئی نہ ختم کر سکا۔ لیکن فتنہ تاتاری جب بغداد کے اوپر آئے تو کئی عرصے تک اذانیں بند، نمازیں بند، مسجدیں بند، علماء شہید، سب کچھ تباہ کر دیا۔ یہ وہی بغداد ہے کہ جس کی اسلامی بہت بڑی لائبریری کو ان تاتاریوں نے ان کتابوں کو اٹھا کے دجلہ کے حوالے کیا، جس کو آپ نے سنا ہے تاریخ میں کہ جب دجلہ کا دریا ایک عرصے تک وہ پانی کے بجائے سیاہی بہاتا رہا، کہ اس وقت کی کتابیں وہ قلم اور سیاہی کے ساتھ لکھی جانے والی تھی، اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ وہ دجلہ کے حوالے ہو گیا تھا۔ جب اس نے دجلہ کا گھیراؤ کیا، وہ بادشاہ جو ناصر لدین اللہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے مستنصر کی حکومت آئی، مستنصر کی، اچھا آدمی تھا لیکن زندگی نے اتنی وفا نہیں کی۔ اس کے بعد مستعصم کی حکومت آئی، مستعصم بھی اچھا حکمران تھا، لیکن دوستو جب فتنوں کا سیلاب
سر سے گزر جائے تو اس وقت ایک بندے کی اچھائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب بتاتے رہے تھے فتنوں کے بارے میں علماء، خطبہ، واعظین، تعیش کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، مغنیات کو چھوڑو، شراب نوشی کو چھوڑو، نمازوں کا خیال کرو، جمعوں کا خیال کرو، عیدین کا خیال کرو، رجوع اللہ کرو، تو اس وقت واعظین اور علماء، صلحاء، مبلغین، محدثین کی باتیں ان کو پاگلوں والی باتیں نظر آتی رہی، اور جس وقت پانی اس فتنے کا سروں سے اونچا ہو گیا تو پھر نیکی کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس نے ایک اپنا وزیر پالا ہوا تھا، جو مسلمانوں کی بدقسمتی کا وزیر مستعصم کا تھا۔ 655 کی بات کر رہا ہوں۔ نام بڑے عجیب تھے لوگوں کے، مؤید الدین ابن علقمی، مؤید الدین ابن علقمی، دین کی تائید کرنے والا۔ یہ ملا ہلاکو سے، چنگیز مر چکا، بیٹا مر چکا، پوتا ہے ہلاکو خان۔ ہلاکو نے جب بغداد کا ارد گرد محاصرہ کیا تو یہ ابن علقمی، مؤید الدین ابن علقمی، یہ ہلاکو سے ملا کہ مجھے بچاؤ اور میں آپ کو بادشاہ، بما فوج، اور علماء بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، علماء، طالب علم، مدرسے، میں آپ کو طریقے کے ساتھ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، مجھے بچا دیں۔ ہلاکو نے کہا اور ہمیں چاہیے کیا؟ اس نے سب سے پہلا وار اپنے بادشاہ کے اوپر مستعصم پر کیا اور کہا کہ میری صلح کی شکل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بادشاہ کو اس وزیر پر بہت اعتماد بھی تھا، جبکہ تھا بھی اہل سنت والجماعت کا آدمی نہیں تھا، اس پر اعتماد تھا۔ بادشاہ کو کہا صلح نامہ تیار ہو رہا ہے، آپ تشریف لائیں۔ یہ ہلاکو کی فوج میں گیا بادشاہ مستعصم اور اس کو خیمے میں بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد شہر کے وڈیرے، بڑے بڑے علماء، محدثین کے ایک وفد کو لے کے گیا کہ صلح طے ہو رہی ہے، آپ حضرات سے شرائط پوچھی جائیں گی، میں ان کی فوج کے ساتھ آپ کا مذاکرہ کرا رہا ہوں۔ چنانچہ ان سب کو قتل کر دیے گئے، جتنے لے گیا یہ علماء اور بڑے بڑے شہر کے لوگ، سب کو قتل کر دیا۔ لیکن پچھلوں کو تو پتہ نہیں چلتا تھا، یہ آئے دن لیتا رہا، لے جاتا رہا، قتل کراتا رہا۔ جب انہوں نے دھوکہ دیکھا کہ بغداد میں اب وہ سکت نہیں رہی، تو اس نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ بغداد کے لیے تیاری کرو، اور کسی نے مشہور کر دیا کہ مستعصم جو خلیفہ عباسی خلیفہ ہے، اس کا خون اگر زمین کے اوپر بہہ گیا تو ملک پر عذاب آئے گا، ہلاکت آئے گی اور سب آپ لوگ مر جاؤ گے۔ واللہ عالم یہ کس نے مشہور کیا، لیکن ہلاکو خان اس ظالم انسان کا نام ہے، درندے کا نام ہے، کہ جس نے کہا کوئی بات نہیں، خون مت بہاؤ، اس کو لٹا دو، ہر بندہ ہے اس کو مکے مارتا جائے، لاٹھی مارتا جائے، مکے مارتا جائے، لاٹھی مارتا جائے۔ اس اذیت کے ساتھ مستعصم کو ہلاک کیا گیا۔ پھر مؤید الدین ابن علقمی، جس نے مسلمانوں کا، میر جعفر، میر صادق کا جو کردار ادا کر رہا تھا، اس کو کہا جب تم اپنے بادشاہ کے نہیں تھے تو ہمارے کیسے ہو؟ اس کو تباہ کیا، اس کے خاندان کو ختم کیا۔ اور دوستو، بغداد کے اوپر تاتاریوں کا وہ فتنہ آیا، یہ وہ فتنہ ہے۔ 40 دن تک بغداد میں جنگ رہی، جو عوام سے کچھ ہوا لیکن عوام نے بھی صحیح جہاد کا نام نہیں لیا، اس حد تک بزدل ہو گئے تھے کہ ایک تاتاری 100 بندوں کو لین کے اوپر بغدادیوں کو کھڑا کر کے جاتا تھا کہ میں تلوار لے کے آتا ہوں، یہاں سے ہٹنا نہیں، تو مسلمان وہاں جگہ سے ہٹتا بھی نہیں تھا اور پیچھے دیکھتا بھی نہیں تھا، اور وہ تلوار لے کے آ کے ساروں کو ہلاک کر دیتا تھا۔ کیا ان مسلمانوں کو مسلمان کہا جائے؟ بھائی مر تو ویسے بھی رہے ہو، مقابلے میں مرو تو شہید بنو گے۔ ایک
ایک عورت بھی کئی مسلمانوں کو ذبح کر دیتی تھی، چٹانوں پر لٹا کر جاتے تھے، پھر اپنے گھروں سے تلواریں لے کے آتے تھے اور مسلمان چٹانوں کے اوپر لیٹے رہتے تھے۔ یہ وہ گانے بجانے والی نسل تھی دوستو، شراب پینے والے لوگ تھے، بزدل زمانہ تھے، اسلام کی مذاق بنانے والے تھے۔ جو محتاط انداز میں مورخین لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں بغداد کی آبادی اس وقت 25 لاکھ تھی، جب ہم نے اس فتنے کے بعد لوگوں کو گنا تو 18 لاکھ مسلمان فتنہ تاتاری کی زد میں آ کے بخارا میں ہلاک ہو گئے تھے، ڈھیر لگ گئے لاشوں کے۔ اور مجاہد جب ہوتا ہے نا بندہ، پھر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے تو خون سے خوشبو آتی ہے، یہ تو اصولی بات ہے۔ مجاہد تو شہید تو زندہ ہوتا ہے، صدیاں گزر جائیں اس کی قبر کے اندر وہ لاش محفوظ رہتی ہے اسی طرح۔ حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں اسی خون کے ساتھ شہید اٹھے گا، بظاہر تو وہ خون ہوگا لیکن اس خون سے خوشبو مشک اور عنبر کی آ رہی ہوگی۔ یہ بزدل لوگ تھے جنہوں نے جہاد کے نام کو گویا کہ ہمارے زمانے میں اس طرح ڈر ڈر کے چھوڑا تھا کہ وہ فتنے کی زد میں آئے۔ اگر یہ جہاد کر کے میدان میں آتے، شہادت ہوتی تو ان کی لاشوں سے خوشبوئیں آتی۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب دوسرا آیا، بارش برسی۔ بارش برسنے کے بعد یہ لاشیں تعفن کا شکار ہوئیں، ایسی بدبو پھیلی کہ بغداد سے لوگ بھاگنے لگ گئے، مرنے لگ گئے۔ یہ بدبو شام اور حلب تک پہنچی اور لوگ وہاں مر رہے تھے۔ یہ اللہ کا عذاب آیا۔ اور پھر یہ تاتاریوں نے جب جان سنبھلی تو پھر شام کا رخ کیا، حلب کا رخ کیا، دمشق کا رخ کیا اور وہاں تک اپنے جراثیم کو ڈالا۔ لیکن یہاں پر حکومت ایک سلطان الظاہر بیرس کی تھی، اس نے کیا اعلان کیا، بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے، مختصر بات۔ اس نے کیا اعلان کیا کہ جو بچنا چاہتا ہے بچے، اپنا سامان یہاں سے اٹھائے، جدھر جانا ہے جائے۔ قاہرہ اس وقت دارالخلافہ تھا۔ علامہ ابن تیمیہ، جس کو اقبال کہتا ہے نا، چھوڑ تسبیح و مصلی، شمشیر اٹھا چھوڑ تسبیح و مصلی، کچھ دیر کے لیے طرز عبادت بدل ڈال۔ او علماء اور مدارس کے اوپر زیادتیاں کرنے والوں، یہ فتنہ تاتاری جو بخارا سے شروع ہو کر آج قاہرہ میں پہنچ چکا ہے، جس نے 60 اسلامی ریاستوں کو لقمہ اجل بنا لیا ہے، اس فتنہ تاتاری کو روکنے کے لیے اللہ نے مرد کلندر ایک مسجد سے اٹھایا جسے دنیا علامہ ابن تیمیہ کہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے پر یہاں سے بات کریں گے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔